اچھا اب سنیے ذرا بات. جب ہم شکر زیادہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دیں گے. چٹنی روٹی پر ہم شکر کریں گے اللہ اور دیں گے. میرے پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، رزق جو ہے وہ بڑھانا میرے تیرے اختیار میں نہیں ہے، خرچے کم کرنا میرے تیرے اختیار میں ہیں، اور پھر اسراف پانی کا، پھر اسراف گیس کا، پھر اسراف لائٹوں کا، یہ اپنے اپنے گھر میں ہم دیکھیں گے. ایگزاسٹ فین کھلا ہوا ہے تو کھلا ہی ہوا ہے، اور اگر فرض کریں کوئی مدرسہ ہے یا کوئی دفتر ہے تو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم لوگ لائٹ بند رکھیں، ایگزاسٹ فین بند رکھیں، پنکھے بند رکھیں، یہ فکر نہیں ہوگی. کل شاید جمعے میں یا کسی وقت یا جمعرات کو، مجھے یاد نہیں ہے، دوپہر کو ہمارے کسی ساتھی کے جو کمرہ ہے وہ سب لائٹیں کھلی ہوئی تھیں. اب دیکھیں فکر رکھنی چاہیے. اتنا تیزی سے خط آ رہے ہیں، اتنا تیزی سے خط آ رہے ہیں مایوسی کے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو ہم تو اللہ کا شکر ہر حالت میں کریں گے نا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت نے سنائی کہ فرماتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہو تو روزانہ موجودہ ایمان کا شکر ادا کرو. روزانہ ایمان کا شکر ادا کرو، ایمان بڑھے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا. بابا سناتے تھے، ابھی بھی اطلاع ہے کہ اس پر بیان کریں مہنگائی پر، تو بہرحال وہ بیان تو ہو بھی نہیں سکتا پورا. شکر کی بات ایک بابا سناتے تھے کہ دو بھائی پارٹنر تھے آپس میں. ہم رزق کو کیسے ضائع کرتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے. ابھی ہمارے موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے بھی رزق کی بے ادبی پر بات فرمائی تھی بڑی تفصیل سے. تو دونوں بھائی ایک ساتھ دکان کھولتے تھے، ایک ساتھ دکان بند کرتے تھے. جب ایک دن دکان کھولنے گئے تو بھائی نے کہا میں دکان نہیں کھولوں گا، پہلے میری آپ کی علیحدگی. کہا خیریت بھائی کیا ہو گیا؟ کہا یہ دیکھو اتنی طویل لائن چونچیوں کی لگی ہوئی ہے، ہر ایک کے منہ میں کوئی نہ کوئی دانہ ہے، کسی نہ کسی رزق کا دانہ ہے. تو آپ کے پر تو میں الزام نہیں لگاتا، میری نیت خراب ہے. اس پر اور بھی بہت واقعات ہیں. میری نیت خراب ہے جو ہمارے اس میں سے کھوٹ پڑ رہی ہے. اتنی بڑی تعداد، اندر جائیں گے اور کتنی بڑی تعداد ہوگی. کسی کے چینی ہے وہ الگ بات ہے، اللہ نے چونٹیوں کا رزق رکھا ہے وغیرہ. میں اس وقت مسئلے مسائل کی بات نہیں کر رہا. تو بھائی نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا کھوٹ ہوگی؟ میرے دل میں کھوٹ ہے. کہا کیا ہو گیا بھائی؟ ساتھ تو کھولتے ہیں، ساتھ تو بند کرتے ہیں. تو کہا میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں کبھی سوجی کا حلوہ بن رہا ہے اور کبھی گڑ بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے. ہم تو ایک ہی ساتھ پیسے لیتے ہیں، ایک ہی ساتھ جو اناج ہوتا ہے وہ جو گرتا ہے اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں. تو کبھی ماش کی دال بن رہی ہے، کبھی ارہر کی دال بن رہی ہے، ہمارے یہاں ایک ہی چیز بن رہی ہے. تو کہا بھائی تو بس دکان بعد میں کھولتے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ. آپ لے آئے اور گھر میں پردہ کرا کر اس کمرے میں آ جاؤ. دیکھا کہ جو دکان سے مختلف جو اناج جس سے بولتے ہیں نا، اس میں گندم بھی آ گیا، چاول بھی آ گیا اور مختلف دالیں بھی آ گئیں. تو جو مکس تھی وہ مکس کر کے تقسیم کر دیتے تھے. کہا بھائی مجھے پتا ہے آپ اس کو پھینک دیتے ہو، اور میری اہلیہ دیکھو ڈھیریاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی، ہر چیز کو الگ کرتی رہتی ہے. اب آپ کے سامنے سب، تو لپٹ کے رونے لگا. تو ہم بھی اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ ہم فریج والا کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے. ہمارے یہاں لائٹیں کس طرح استعمال ہوتی ہیں. رزق کم بڑھانا میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن خرچہ کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے. ایسے ابھی کی اس بات نہیں ہے مہنگائی کی، اس سے پہلے کی بھی باتیں ہیں. اس میں لکھ کر دیتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ کا خرچہ کیا ہے یہ بتا دیں. پھر میں نشان لگاتا ہوں کہ یہ خرچے نہیں ہونے چاہیے. جیسے بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ خرچہ کم نہیں کریں گے. پھر ٹیوشن الگ دینا ہے، وہ خرچہ کم نہیں کریں گے. پھر کوچنگ، پھر وہ ماسٹر صاحب گھر الگ پڑھائیں گے. اسی اسکول کا ماسٹر صاحب یا اس اسکول کی استانی، تو اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ یہاں کیوں آپ لوگ اچھا پڑھاتے ہیں؟ یہاں دبئی کے اندر کوئی کوچنگ سینٹر کھول کر دکھائے. اور سننا ذرا، کوئی ٹیوشن لے کر دکھا دے، میں مان جاؤں گا. اسی وقت اس کا جو ٹیوشن پڑھاتی ہے یا پڑھاتا ہے خروج لگ جاتا ہے اسی وقت. اس اسکول کے کس چیز کے پیسے لیتے ہو؟ اسی طرح گھر پہلے گنجائش تھی چائے، ابھی کل پرسوں بھی شاید میں عرض کر رہا تھا، چائے کے ساتھ کچھ چیزوں کی دیتے تھے گھر میں. اب مہنگائی ہو گئی، وہ صرف چائے دیتے ہیں، صرف شربت دیتے ہیں. اب مہمان آئیں گے تو ہم کیسے اس کو شربت پلائیں گے؟ لوہے کے گلاس میں جو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اسٹیل کا گلاس. تو اس لیے جناب وہ
شیشے والے برتن بھی چاہیے، ٹوٹ جائے تو بچے کو مارو کہ مہنگائی ہے. ایک آدمی نے بیٹے کو مارا پٹاخ کر کے، کہا جاؤ اماں کوئی چائے کی پیالی دے آؤ. مہمان نے کہا ایک ہی کندھا پہ جناب، انہوں نے قصور کی ہے جناب. کہا جی بعد میں مارنے تو فائدہ کیا، شیشہ ٹوٹ جائے پھر فائدہ کیا. جیسے ہی کوئی برتن ٹوٹا ماں گالی دے رہی ہے، منو سے تو ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. بھائی برتن کی بھی تو عمر ہے، اس کا اثر بھی تو پڑتا ہے. فلموں کا اور کیبل کا بھی اثر پڑتا ہے. حدیث پاک میں مفہوم ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور تقویٰ کے انعامات قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ساری مشکلات سے اللہ ایگزٹ عطا فرمائیں گے. رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب میرے تقویٰ پر لکوا ہے نا. ہر وقت قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، نقصان کروڑوں روپے کر لیں گے، صدقات نہیں دیں گے. کروڑوں روپے نقصان کر لیں گے، زکات نہیں دیں گے. یہ بہت سی باتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ایسے نہیں کہتا میں. اب ناشکری تو ہم سمجھتے ہیں ناشکری دوسری چیزیں ہیں، ہر بات میں ناشکری ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. یہی دیکھیں نا، ایک آدمی گیا مہمان بن کر گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ شربت پئیں گے یا چائے پئیں گے؟ یا شربت پئیں گے. شیشے کا گلاس ہوئے یا اسٹیل کا گلاس ہوئے؟ بھائی پینا ہے تو بس شیشے کا گلاس ہوئے. اس پہ پھول ہوئے یا بغیر پھول ہوئے؟ کہا بھائی پھول ہوئے. کہا اچھا تو گلاب کے پھول ہوئے، چمیلی کے پھول ہوئے یا موتیا کے پھول ہوئے ہیں جی؟ کہا بھائی گلاب کا پھول ہوئے. تو گلاب کا پھول جو ہے وہ پنک کلر کا ہو، لال کلر کا ہو، کالے کلر کا ہو. بھائی کا پنک کلر والا گلاب ہو. کہا معاف کرنا میرے پاس ایسا گلاس نہیں ہے بھائی. ہے جی، یا تو کنجوسی کی رگڑ لگا دیں گے. اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے نا، یہ دسترخوان وسیع ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ گنجائش نہیں ہو تب بھی چار چیزیں لے آئیں. جو اللہ نے وسعت دی ہے، دل بڑا کر کے مہمان ہے خوش ہو. اب تو مہمان آتے بھی کہاں ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں ویڈیو گیم، فلموں میں، کارٹون میں. بیگم صاحبہ بھی لگی ہوئی ہے. ابھی ایک صاحب عمرے کے سے پہلے یا بعد میں آئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کیا ہوا؟ کہ سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے، ساری رات جاگتی ہے، سارا دن سوتی ہے، چائے تک نہیں پیش کرتی. چاہے بولو تب بھی نہیں، بس ٹیلی فون پہ یا باتیں یا ویڈیو گیم یا فلمیں یا ارطغرل کا ڈرامہ. بوڑھا آدمی رویا ہے ابھی 3 دن پہلے، بوڑھا کے رویا ہے آنکھوں سے آنسو بہا کے. وہی شکایت گھر کی. تو یہ بھی تو ناشکری ہے نا، اللہ کی نعمتوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. ہمارے کہنے سے کہ مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، بھوکے نہیں مریں گے ہم لوگ. ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں آتے ہیں. جیسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کاغذ ہوتا تھا نا، اس میں سے جو آخری حصہ ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ لیتے تھے الگ. اور بے ادبی کی وجہ سے جیسے 2 ٹوکریاں ہوتی ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک میں کچرا، ایک میں خالی پین یا جو خالی ہو جاتا ہے، یا وہ خالی کاغذ، اس طرح کی چیزیں. اور تھوڑا بڑا ہو تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ایسے ہم اب غور کریں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی مدرسے میں بیان ہوا، جیسے رات کو بیان تھا، تو سب میرے سے تو تعلق نہیں ہے نا، یہاں بھی ہے، سب میرے سے تعلق تو نہیں ہے نا. لیکن جس سے تعلق ہے تو ٹھیک، نہ ہو تو تعلق بنائیں اور مشورے کی سنت پر عمل کریں. کہ ہمارے کون، جیسے ایک وقت تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک وقت تھا کہ بڑی بہن صاحبہ جو ہے وہ ایسے ایسے ہاتھ چلتے تھے وہ سویٹر بنانے میں. اب میری باری ہے، اب میری باری ہے. اب کوئی ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر پہن کے تو دکھا دے ذرا. اب وہ ذکر بھی ہو رہا ہے، نمازوں کی وقت بھی پابندی بھی ہو رہی ہے اللہ کے کرم سے، تلاوت بھی ہو رہی ہے. ایک خاندان میں موبائل نہیں ہے عورتوں کے پاس، تو وہاں حجامہ کرنے والی خاتون گئی، یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے. تو وہ گئی تو دیکھا کہ اس گھر کی عورتیں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ہنسی مزاح بھی ہو رہا ہے، پردے پر بات چل رہی ہے، اس کا حجامہ، اس کا حجامہ، جو بھی معاملہ ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ میں نے اماں ابا سے سنا تھا کہ بھئی اس طرح دادی اماں اور یہ باتیں کرتی تھیں، دین کی باتیں، ہنسی مزاح، گھر کے اندر عجیب ماحول بنا ہوا ہے. کہا میں اتنے گھروں میں گئی ہوں، کوئی موبائل میں لگی ہوئی ہے، اور جہاں بیٹھی ہوں کوئی مرد گھس جاتا ہے وہاں پر جان بوجھ کر. اور یہ مجھے پرانا والدین نے ماحول دکھایا. وہ تم لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے کیا؟ کہا نہیں موبائل نہیں ہے. اب جو موبائل استعمال کرنے والی چیخ رہی ہے. کہا بس یہی وجہ ہے جو تم لوگوں کو اتنا سکون ملا ہوا ہے. ضرورت کا مطلب جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو. گناہ تو چھوڑو، فضولیات کے اندر بھی. اب اگر آپ گھر میں تلاوت کریں گے، بچوں کو آپ جیسے
علم حاصل کیے ہوئے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ سے پوچھ کر، چاہے آپ خامسہ میں بھی ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، آپ سوچو اس گھر پہ اللہ کی رحمت کتنی برسے گی۔ تقویٰ کے انعامات ہیں نا بھائی، وہ تو قرآن پاک کا انعام ہے نا۔ اب حضرت فرماتے ہیں اگر یہ تمہیں جو تکلیفیں کوئی آ رہی ہیں نا، اس کا مطلب ہمارے تقویٰ پر لکوہ گرا ہوا ہے اور سنتوں کے حساب سے کام نہیں چل رہا۔ ابھی آتے ہی بٹیا کو کہہ رہا تھا کہ بھئی زیادہ دھیان تقویٰ کی فکر اور ہر کام سنت کے مطابق، کس سرزمین پر جا رہے ہوں، تو اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ بھئی میں اس بات پہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اور جیسے ایک مثال بتا رہا ہوں، کموڈ ہے یا WC ہے، اتنا بڑا ٹینک لگا ہوا ہے فلش کا، اتنا بڑا ٹینک لگا ہوا ہے، بدبو بھی نہیں چاہیے الحمدللہ، صفائی بھی ضروری ہے، لیکن چھوٹا استنجا کیا، دھڑ سے فلش اٹھا لیا، اتنا کڑکڑ کڑکڑ پانی گر رہا ہے اور وہاں ہفتے میں ایک دفعہ بھی پانی نہیں آ رہا۔ اسی طرح وضو کر رہے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، اسراف کی فکر نہیں، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، آپس میں بیٹھ کر، آپ کے شوہر ہیں، بھائی ہیں، بابا ہیں، یا آپ لوگ جیسے ہیں، بھلے آپ بچے بھی ہیں، آپ ماں باپ سے لڑیں گے نہیں، اپنے کمروں کی لائٹ تو بند کریں گے۔ اللہ نے اگر دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پھینکیں گے، وہی ناشکری ہو جائے گی۔ یہ کھانا کتنا بن رہا ہے، اب مہمان آ گئے ہیں، ایک دال روٹی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پیسے ہیں نہیں، جاؤ ادھر سے ٹکا لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، ایسا تھوڑی معاملہ ہے۔ ایک آدمی کسی گھر میں گیا تو اس نے کہا چھوٹے ہے جی، چھوٹا کون آیا؟ مصطفیٰ جیسا آیا ہے جی، گھر کے اندر عورتوں میں سے مصطفیٰ جیسا چھوٹا آیا، بچپن سے ہمارے گھر میں چھوٹا ہے ابھی تک، ہاں چھوٹا ہے، بالکل گود والا بچہ ہے وہ، چھوٹے، جلدی سے جا کر پیزا اور جلدی سے برگر جا کر لے آؤ۔ مہمان آیا ہے، پھر کہنے لگا ابھی اس نے الماری کھولی ہے، پیسے نکالے ہیں، اب اس نے سائیکل لی ہے، گیٹ کھولا ہے، اب میں اتنی دیر تھوڑی لگاؤں گا، اب وہ دکان پر پہنچا ہے، آرڈر دیا ہے، اب آرڈر لے کر آ رہا ہے، اب دروازہ کھولا ہے، اب سائیکل رکھی ہے، اب کچن میں پہنچ گیا، کہا چھوٹے، یہ پھر گینڈا نکل آیا، جی کیا ہوا؟ کہ یہ حاضر ہے۔ اس کی تو حالت خراب ہوگی کہ یار کیا ٹائمنگز ہیں یہ، کہ کل آپ ہمارے ہاں بھی دعوت کریں گے، کہا حاضر، ٹھیک ہے جی، ہمارے آپ کے گھر آئیں گے۔ وہ گھر پہنچا، کہا چھوٹے، اس کا چھوٹا تو مولانا جاوید اکرم سن رہے ہیں ان جیسا تھا، لمبا چوڑا، جی وہ بھی چھوٹا ایسا ہی تھا، کہا جلدی سے ٹکے لے آؤ اور کڑھائی گوشت لے آؤ، اور پتہ نہیں کس کو کیا چیز پسند ہے جی، مجھے نہیں معلوم کیا چیز کس کو پسند ہے۔ تو کہا اب جو ہے وہ چھوٹا نکلا ہے، اس نے پیسے لیے ہیں، اب سائیکل پر بیٹھا ہے، اب دروازہ کھولا ہے، اب یہ وہاں پہنچا ہے، آرڈر دیا ہے، ہو گیا ہے، یہ اب پہنچ گیا، اب کچن میں کہا چھوٹے، وہ نکلا ہے، جی کھانا لگاؤ، کہ میں تو چپل ڈھونڈ رہا ہوں ہے جی۔ تو یہ ایسا ٹائمنگ کی مشورہ، اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں مشورے میں کہ ہم اپنے خرچے کم کریں گے۔ گرمی زیادہ ہے، کنڈے کی حرام لائٹ لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا چلتے ہی رہے، پیسہ ہے نہیں چلتا ہے، اور پھر بجلی کا بل مہنگا ہو گیا، یہ بل مہنگا ہو گیا، ہے مہنگائی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ نہیں ہے کہ آدمی حلال کمانے والے کے پاس ڈھیر لگے ہوئے خرچہ کرتا جائے، لیکن آپ خود سوچو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے رزق بڑھانا، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپس میں عورتیں بیٹھی ہیں، 4 گھنٹے بیٹھیں گی، 4 گھنٹے اگر عقل نہیں ہے تو غیبت یا یہ مہنگائی کا رونا، اور گھر میں وہی چیزیں چل رہی ہیں، بچت کا کوئی فکر ہے نہیں۔ حضرت آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی وہ زمانہ گیا کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، وہ زمانہ گیا، جتنی چادر ہے اسے کم پیر پھیلاؤ، کچھ پیر کے نیچے کچھ سر کے نیچے۔ مچھر کا حضرت کیوں کا مچھر نہ کاٹ لے، کیا مطلب؟ فرمایا دیکھو وہ وقت اور تھا، لوگ خود خیال کرتے تھے، ابھی وقت اور ہے، اچانک خرچے آ جاتے ہیں، اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ بچت کی بھی فکر رکھنا ہے۔ اپنے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جو کمائی ہوتی ہے نا، جیسے تنخواہ آئی آپ حیران ہو جائیں گے، لفافے انہوں نے خود مجھے دکھائے تھے، لفافے بنے ہوئے ہیں، یہ ماسی کا، یہ دودھ کا، یہ فلاں فلاں، اس سے آگے خرچہ نہیں جائے گا، اس سے آگے خرچہ نہیں جائے گا، اور اللہ بچت کراتے تھے۔ ایک اسلام آباد میں بہت بڑی پوسٹ پر دوست ہیں، وہ یہاں آئے تھے ایک دفعہ،
تو گھر پر آئے تھے، رشتہ داری بھی ہے بابا سے ان کی، تو گھر پر آئے تھے، بتا رہے تھے کہ رشوت نہیں لیتے ماشاءاللہ، تو بتا رہے تھے کہ میں جب چیک پے سلپ جو ہوتی ہے نا، اب وہ اور چیک، وہ بیٹے اور بیٹیوں کو بٹھا کر اور بیوی کو بٹھا کر کہتا ہوں یہ میرا چیک ملا ہے، یہ میری پے سلپ ہے، مجھے جمع کرنے کا شوق نہیں، جو کھیلنا ہے اس میں کھیلو، اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے نہیں رکھنا کہ میں حرام کماؤں گا۔ حرام کمانا آسان، رشوت کے نئے نئے طریقے آسان، ملاوٹ کرنا آسان۔ ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں، ایسے جانتا نہیں ہوں، مطلب نام محرم ہے میری نام محرم ہے وہ، لیکن یہ جانتا ہوں کہ گھر میں کھانا بن رہا ہے، ایک ٹفن جاتا تھا کسی جگہ، آج اس کے پاس 2 ماسیاں ہیں، ٹفن پہ ٹفن جا رہے ہیں، کوئی ایک سینڈوچ بنا رہی ہے، کوئی کیک بنا رہی ہے، اور پھر ماشاءاللہ کیونکہ گھر میں لعنتی چیزیں ہیں نہیں، تو ماشاءاللہ دین پر بھی فکر اور تلاوت ذکر کی بھی فکر۔ میں نہیں عورتوں سے کہتا کہ آپ خامخواہ کے یہ چیزیں بیچیں، حقوق العباد ادا نہ کریں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم لوگ اللہ کی رحمت سے عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بلب جل رہا ہے، ایک پنکھا جل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم 4 بلب کیوں جلا رہے ہیں، 6 بلب کیوں جلا رہے ہیں؟ یہ سیور ہے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس میں بجلی کم خرچ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آر او پلانٹ پتہ نہیں کیا، وہ یو پی ایس جو بھی اوپر لگتا ہے وہ سولر وغیرہ لگتا ہے، اس لیے خوب لائٹیں کھولو، خوب ایسیاں کھولو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی کل مجھے پتا چلا کہ کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا کہ ہم لوگ بجلیاں استعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی، کسی سے پوچھ رہا تھا، سولر کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ، ان اے سی ہو یا پنکھے ہو یا اس کی عمر بھی کم ہوگی آہستہ آہستہ، اور فضول چل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، لائٹیں سب چل رہی ہیں، تو ہم اپنے خرچے کو کم کریں، دعائیں، تقوی، اللہ کا فضل، رحمت، مشیت، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ باقی ان باتیں کرنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کے ملفوظات منگائیں، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صبر کی کتاب پڑھیں، بس اس کا دھیان رہے کہ خرچے ہم نے آج سے کم کرنے ہیں اپنے۔ یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے کے بھی ایسے ہی معاملات ہونے ہیں، اللہ کرے نہ ہو، اور سیدھی سی بات ہے تو میرے گناہوں کی نحوست ہے، اس وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چند دن پہلے ہی کسی کو بتا رہا تھا کہ فرض کریں جب ہم تھے تو گلشن اقبال میں 3000 کا کرایہ تھا مہینے کا، اب 40,000 سے اوپر ہے فلیٹ کا کرایہ، لیکن ہم نے نہیں ہٹنا وہاں سے، کیونکہ خاندان والے کہیں گے یہ غریب ہو گیا۔ ہمارے شریعت میں، آخری بات، ہمارے شریعت میں امیر وہ ہے جو تقوی سے رہتا ہے، یعنی سنت اور شریعت میں عمل کرتا ہے، شریعت کی نظر میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں نہیں۔ اور غریب مسکین وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، ایک بات توبہ نہیں کرتا، نمبر 2 یتیم اور مسکین وہ ہے جو بڑی نیکیاں لے کر جائیں اور سامنے دعوے دار آ جائیں کہ ہماری غیبت کی تھی، ہمارے پر بہتان لگایا تھا، ہمیں اذیت دی تھی، اب سے سب نیکیاں ادھر جا رہی ہے، مفلس ہے یہ، آخر میں اس کے گناہ کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ ایک ہی دھیان رہے کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیٹ پہ پتھر باندھے، اب تو نہیں کہتے مفتی صاحبان کہ تم لوگ پیٹ پہ پتھر باندھو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو ایسے کھانے نہیں کھائے۔ اب وہ ان کی نقل بھی اس لیول کی تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اس میں نصیحت تو ہے نا کہ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جان دینی چاہیے، کس طرح زبان کے 20 گناہ کو روکنا چاہیے، کس طرح غیر شرعی تقریبات۔ مہنگائی ہے لیکن بینکیوٹ ہال میں ضرور ہوا کرایہ، چاہے سود لو، چاہے رشوت لو، چاہے ملاوٹ کرو، چاہے دھوکہ لو، چاہے ایک شادی میں سب خرچہ کر کے قرضے لو، اور پھر جب قرضے اترے دوبارہ دوسرے کی شادی اس میں بھی گئے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے، اور میں اپنے دل کو یہ کہتا ہوں کہ آج میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پکا کہ اللہ آج کے بعد آپ کو میں ناراض نہیں کروں گا، اور ہر کام سنت کے مطابق کروں گا۔ جب ہم سنت سے کام لیں گے نا تو سادگی بھی آئے گی، قناعت بھی آئے گی، صبر بھی آئے گا، شکر بھی آئے گا، ہر بات خود بخود چلی آئے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ایک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک کھجور کھاتے تھے اور دیر تک روتے تھے، اللہ معاف فرما، اس کا حق ادا نہیں ہوا، معافی چاہتے ہیں، شکر ادا نہیں کر سکے۔ میں اپنے لیے پوچھتا ہوں کس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ تابعین سے تابعین نے پوچھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ تابعین نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگ گٹھلی کھاتے تھے، کیا آپ کو مزہ ملتا تھا؟ فرمایا جب گٹھلی بھی نہیں تھی تب پتا چلا اس گٹھلی کا کیا مزہ آتا تھا۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اکابر بزرگان دین وہ نہیں فرماتے کہ کنجوس بنو اور جائز خرچہ نہ کرو. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتنی بھی تو کنجوسی کر لے، جی فرمایا تو کتنی بھی کنجوسی کر لے، لیکن یہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں، کتنی بھی کنجوسی کر لے لیکن تیرا مال بڑھے گا نہیں، اور اگر تمہارا سخاوت تمہاری ہوگی تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سخاوت کو بھی صدقے میں لکھ کر تمہارے رزق میں برکت دیں گے. اب ہم کنجوسی کہاں کرتے ہیں کہ صدقہ 5 روپے بھی نہیں دینا ہے، 10 روپے بھی نہیں دینا ہے، مہینے کے 300 ہو جائیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دینی ہے، آستے آستے 10 روپے کر کے دیں گے. ہم یہاں اللہ معاف فرمائے خرچوں کو کنٹرول کرتے ہیں. حالانکہ حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ فرمایا کہ کنواں کھود لیا نا، اب وہ پانی وہیں سڑ جائے گا، پانی نکالتے رہو اور آتا رہے گا. فرمایا جائز خرچہ کرتے رہو، سخاوت بھی رکھو، اور ماں باپ پر رشتہ دار وغیرہ پر خرچہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھیں گے، صدقے میں لکھیں گے، اس کی برکتیں بھی ہوں گی.